تو کورونا کا اٹیک ہونے کا کا خطرہ زیادہ اسٹریسفل لائف ہمیں ڈپریشن کے موڈ میں لے جائے گی، سینٹرل نروس سسٹم کو نقصان کرے گی، کورونا کا حملہ ہونے کا امکان زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہی بات میں آپ کو بار بار گزارش کر رہا ہوں، بار بار عرض کر رہا ہوں کہ اچھا کھانا، مناسب کھانا، اچھے کھانے سے کہیں پر بھی یہ مراد نہیں ہے کہ بہت مہنگا کھانا، بہت قیمتی کھانا۔ یہ بالکل ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی بہت مہنگا کھانا ہوگا تو وہ اچھا ہوگا۔ تازی سبزی، آج کل سبزی کا ریٹ بہت مناسب ہوا ہے کیونکہ خریدار کم ہیں، اور کیونکہ اچھی بارشیں اور اچھے موسم کی وجہ سے فصلیں کافی اچھی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے احسان اور کرم فرما دیا، تو اچھی سبزیاں، تازی سبزیاں، کھیرا بھی وافر اب دستیاب ہے، ککڑی بھی جسے ہم تر کہتے ہیں لاہور میں۔ اس کے علاوہ ٹماٹر بہت ہی شاندار، بہت ہی اعلیٰ قسم کا تازہ ہر روز مل رہا ہے، خربوزے مل رہے ہیں، تربوز مل رہے ہیں۔ خربوزہ تو 40-50 روپے اچھا خربوزہ، میٹھا خربوزہ، اور تربوز 15 روپے سے لے کے 30 روپے کلو تک تازہ ہر روز مل رہا ہے۔ تو یہ بہت شاندار غذائیں ہیں۔ بھئی آپ سیب اور کیلا فی الحال نہ استعمال کریں، سیب کیونکہ بہت مہنگا اور بے موسم کا ہے، فارم کا ہے، اسٹور کا ہے۔ اسی طرح کیلا بھی اسٹور کا آ رہا ہے، آپ وہ نہ استعمال کریں، مہنگی چیزیں۔ تو یہ جو سستی چیزیں جو دستیاب ہیں ان کو تو استعمال کیا جا سکتا ہے نا، کافی مقدار میں استعمال کیا جا سکتا ہے، جتنا آپ چاہیں اتنا استعمال کر سکتے ہیں، اور بالکل سستی، آپ کو کوئی ایکسٹرا پیسہ خرچ نہیں ہوگا۔ ہلکی غذا کے طور پر کدو، ٹینڈے، کالی توری کافی سستے مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر آپ کا چکن کھانے کو دل چاہ رہا تو آپ اس کا شوربہ بنائیے، اس میں سفید زیرہ، ادرک، لہسن، معمولی لونگ اور دار چینی ڈالیں، گھر میں اسے اچھی طرح ابالیں، پکائیں۔ ہاں، کڑھائی گوشت آپ نہ کھائیں۔ اسی طرح گھر کی سادی روٹی بہت فائدہ مند ہے آپ کے لیے، اس کو استعمال کیجیے۔ اس پر آپ کا کیا خرچہ آئے گا؟ کچھ بھی خرچہ نہیں آئے گا، اور آپ یقین کیجیے بہت شاندار غذا ہے۔ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ چکنائی کسی بھی صورت میں ہمارے جسم کو فائدہ نہیں کرتی۔ اب کیونکہ ہماری ایکٹیویٹیز بھی کم ہیں، ابھی بھی ہمارا لاک ڈاؤن کا سسٹم یہ ہے کہ اگر ڈبل سواری پر کوئی بائک پر جا رہا ہے تو اس کا چالان ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ابھی آئسولیشن کی سٹیج میں ہی ہیں۔ ہم نے زیادہ کام نہیں کرنا، جب ہم نے زیادہ کام نہیں کرنا تو فیٹ برن کیسے کریں گے؟ مناسب مقدار میں کھائیے، اس آنے والے خطرے کو سمجھیے جس کو ہم بہت تیز رفتاری سے اپنی طرف کھینچ کر لا رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ جو دار چینی ہے بہت ہی شاندار پریونٹیو میڈیسن ہے ہر طرح کے انفلوئنزا کے لیے، مقدار خوراک 1 سے 2 چٹکی، لونگ مقدار خوراک 1 دانہ، بہت ہی شاندار چیز ہے، آپ کی مستقل آپ کی امیونٹی کو بڑھا دے گی۔ ملٹھی ہے، اندازاً ایک لکڑی 6 سے 7 گرام تک آپ ملٹھی استعمال کر سکتے ہیں اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے۔ اچھا، آپ ایک بہت شاندار فارمولہ بنا سکتے ہیں، حکیم محمد صابر ملتانی صاحب کے طریقہ علاج کی ہے، اس کو معدے کے امراض کے لیے استعمال ہوتی ہے، السر کے لیے، لیکن قوت مدافعت بڑھانے میں لاجواب چیز ہے۔ اس کے اندر ہے جی سونف، ہلدی اور ملٹھی، ان کو تینوں ہم وزن آپ باریک سے باریک پسوا لیجیے۔ اس کی مقدار خوراک آپ 0 نمبر کے کیپسول بھر لیں، 1 کیپسول آپ صبح شام شروع کر لیں۔ اچھا، اگین میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ لگاتار بہت طویل عرصے کوئی چیز نہیں کھانی، 3-4 دن 5 دن استعمال کرنے کے بعد آپ بریک ڈال دیں، پھر آپ 2-3 دن کھا لیں، پھر 2-3 دن بریک ڈال لیں۔ ایمفیسائز رکھیں آپ اچھے مناسب آرام کرنے پر۔ آپ کا زور ہونا چاہیے کہ میں 8 گھنٹے سو جاؤں، میں سٹریس نہ لوں، ٹینشن نہ لوں، جو ہونا وہ ہونا ہی ہے۔ اور یہ ایسی چیز ہے اس کے خلاف ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں، صبر کریں، انتظار کریں، اور اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو اس سے بچائیں، اور بار بار اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ناک کو دھوئیں، کلی کریں۔ یعنی آسان الفاظ میں آپ کہہ لیں کہ آپ نے وضو کرنا ہے، بار بار وضو کرنا ہے۔ اگر اس ٹائم اس بری کیفیت میں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو آپ کو وضو بچائے گی۔ کسی بزرگ نے ایک واقعہ سنایا مجھے، میں وہ اس پہ مناسب ہے بات کرنا، اس پر بات کر لی جائے، بیان کر دیا جائے۔ غالباً تبلیغی جماعت والے مولانا جو
الیاس صاحب کے بھتیجے تھے مولانا ذکریہ صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا واقعہ، اور ویسے بھی مجھے بزرگوں نے سنایا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر ایک قافلہ تھا، وہ جا رہا تھا تو ان کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا، کچھ وہ پریشان بھی تھے، تو انہیں دور ایک عمارت نظر آئی جو لامحالہ عیسائیوں کا گرجا تھا یا یہودیوں کا صومعہ تھا۔ یہ اس کے پاس گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، انہوں نے دروازہ نہیں کھولا، یہ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹاتے رہے۔ اب کیونکہ وہاں پہ اس کے جوانب میں اور کچھ تھا نہیں تو انہوں نے انتظار کیا، بہرحال کچھ دیر بعد جب وہ دروازہ کھلا، یہ لوگ اندر گئے، آرام کرنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی ہم مسافر ہیں، یہاں پہ کوئی اور عمارت نہیں ہے، اور آپ لوگوں نے ہمیں دور سے آتے ہوئے دیکھ بھی لیا تھا، تو عمارت کھولنے میں ٹائم کیوں لگا؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم نے اپنی پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کسی چیز سے خطرہ یا ڈر ہو تو وضو کر لو، تو ہمیں آپ لوگوں سے خطرہ محسوس ہوا کہ ہم لوگ دنیا تارک و دنیا ہے، تو یہاں سے کوئی گزرتا نہیں، تو آپ لوگ پتہ نہیں کون ہے، ہمیں کوئی نقصان پہنچانے تو نہیں ہے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے وضو کرنے گئے تھے۔ تو میرے بھائی اس وبا کے زمانے میں بھی اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ وضو ہے، وضو کو آپ بار بار کیجئے۔ میری چائنا میں بھی کچھ ساتھی ہیں، آپ کو پنچر کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی، پورے فیبرری سے ہم ان کے ساتھ ٹچ میں تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کا جو اٹیک ہے وہ ٹریکیا کے اوپر والے حصے سے شروع ہوتا ہے، اینڈ اس کا پھیپھڑوں کی تباہی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔